بلاول صاحب بھی جوش میں ہیں، سارے ہی جوش میں ہیں، منا نائی بھی جوش میں ہے۔ نہیں جوش میں جو بے ہوش پڑے ہیں وہ ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب میاں محمد شہباز شریف عرف شہباز سپیڈ، یا جیسے سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں شبازی۔ تو شبازی سپیڈ جو ہے وہ اس ٹائم کدھر غش کھا کے گرے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر ہیں، اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان انتہائی خطرناک ہاتھوں میں ہے اور انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے۔ پہلی وجہ ہے پاکستان کی سیاست کی بربادی، دوسری وجہ ہے پاکستان میں تمام انسٹیٹیوشنز جو انسٹیٹیوشنز کسی ریاست کو قائم رکھتے ہیں، انٹیکٹ رکھتے ہیں، وہ تمام انسٹیٹیوشنز جن میں سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے عدلیہ کا، وہ تمام انسٹیٹیوشنز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ جو چرچل کے بارے میں، ونسٹن چرچل کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے، جب برطانیہ کا وزیر اعظم تھا تو اس وقت جنگ عظیم جاری تھی، ورلڈ وار، تو کسی نے اس سے کہا کہ جی ملک کا کیا بنے گا، کیسے سروائیو کرے گا ملک؟ تو اس نے کہا کہ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں آزادانہ طور پر کام کر رہی ہیں، ایکٹیو ہیں، افیکٹو ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں؟ اگر تو عدالتیں کام کر رہی ہیں تو باقی مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، پھر میں سب سنبھال لوں گا۔ آج تمام ادارے پاکستان کے کولیپس کر چکے ہیں، تمام ادارے۔ اور تیسری تھی معیشت، بالکل اس کا بھٹا بٹھا دیا انہوں نے۔ 4.25 سال، بلکہ اب 4 ہی کہہ لیں، 4 سالوں میں انہوں نے وہ تجربات کیے ہیں عمران خان کو نکال کے اقتدار سے، وہ تجربات کیے ہیں، لیکن کوئی تجربہ ان کا کامیاب نہیں ہو رہا۔ ہر وار ان کا الٹا پڑ رہا ہے، ہر چال ان کی الٹی پڑ رہی ہے، اور جو ٹامک ٹوئیاں یہ مار رہے ہیں، ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، جو ڈرامے کر رہے ہیں، جو سٹیج سجا رہے ہیں، کچھ بھی، کوئی بیکار، اتنے دورے۔ یہ جو اس کا ملک کی معاشی تباہی کا پہلو ہے نا، جس کا تعلق ہر پاکستان، دیکھیں سیاست سے ہر پاکستانی کا تعلق نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ سیاست میں بہت دلچسپی لیں گے، کچھ کم لیں گے، کچھ بالکل نہیں لیتے۔ ایسے پاکستانی بھی ہیں جو بالکل سیاست میں دلچسپی نہیں لیتے، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ لیکن معیشت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ہر پاکستانی کے ساتھ ہے، ہر رسپونڈنٹس کی ٹیکٹکس رہی ہیں۔ تو میں نے کورٹ کو انفارم کیا، اور جب کورٹ اٹھ گیا اور میں نکل رہی تھی کورٹ سے، تو جو ایک وکیل صاحب تھے وہ اپنی فائل لے رہے تھے، کاغذ لے رہے تھے، تو شہراز فاروقی نے جو میری پیپر بک تھی اس کاغذ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی، وہ لے کر جانے والے تھے شہراز فاروقی نے۔ میں نے انہیں روکا، یہ سارا CCTV کیمرہ ہے، میں پریزرویشن کی درخواست بھی آج دے رہی ہوں کہ CCTV فوٹیج پریزرو کی جائے آج کی تاریخ کی۔ تو میں نے انہیں روکا، میں نے کہا ایکسکیوز می، یہ میری فائل ہے۔ ایک دم سے وہ باہر بھاگ گئے۔ السلام علیکم، ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں پر بلاسفیمی جو کیس ہے وہ چل رہا ہے اور لوگ مسلسل جج افضل مجوگا کی یہ عدالت ہے، اور یہ ایمان اور ہادی کو باہر کمرہ عدالت سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہ وکیلوں کو کمرہ عدالت میں نہیں رہ سکتے۔ میں واضح کرتا ہوں جی، آنریبل کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ دونوں ایکیوزڈ کو پولیس پکڑ کے عدالت سے باہر نکال دے۔ میں ان کی غیر موجودگی میں جرا کراؤں گا اور ان کے بغیر ٹرائل چلے گا۔ یہ اب ٹرائل ان ایبسینشیا ہے تو یہ ویشیٹ ہوگا۔ اب یہ کر لیں ٹرائل، یہ ہمارے بغیر ہی ٹرائل کرنا چاہتے تھے، یہ کر رہے ہیں ہمارے بغیر۔ السلام علیکم، متی اللہ جان، MJ TV۔ اسلام آباد میں یوں تو بہت سے ایسے مقدمات چل رہے ہیں جن کے حوالے سے پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ سولی پر چڑھی ہے، وہ سولی پر ایسے کہ اس کی ساکھ داؤ پہ لگی ہے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے علاوہ نیچے جو ماتحت عدلیہ ہے وہاں پہ بھی بہت عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑا اور اہم کیس ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کے خلاف پیکا قانون کے تحت جو چلایا جا رہا ہے، اس میں شواہد سے ہٹ کے جس طریقے سے وہ کیس چلایا جا رہا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوگا کی عدالت میں بہت سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان کی عدلیہ کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری میرے ساتھ موجود ہے۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری، آج کیا واقعہ ہوا؟ اور ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنا وکیل بھی آپ کا ہے، مگر سرکار نے اپنی مرضی کا ایک ناتجربہ کار
جو وکیل ہے وہ آپ کے حوالے کیا اور پھر آپ کے بھی ہاف پہ سرکار کا تعینات کردہ وکیل سرکاری گواہوں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جرا کر رہے ہیں؟ جی کر دی ہے. 5 منٹ کے اندر اندر انہوں نے ایک گواہ کو کیا, پھر دوسرے گواہ کو کیا, پھر تیسرے کو کیا. تو دیکھیں متی صاحب جو آج ہوا ہے اس عدالت میں, سب سے پہلے تو صبح جو پروسیکیوٹر صاحب تھے انہوں نے ہادی کے بریت کے دلائل کا جواب دینا تھا. انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں جواب دے دیا. جج صاحب نے انہیں اجازت بھی دے دی کہ غیر موجودگی میں کر دیں. پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ایویڈنس بھی جو تمام پروسیکیوشن ایویڈنس ہے ہماری غیر موجودگی میں ریکارڈ کیا گیا ہے. جب ان کے دلائل مکمل ہوئے تو ہادی نے اپنا ریبٹل پیش کیا, اور جو یہ 2 دن سے دلائل چل رہے تھے جج صاحب نے 2 منٹ کے اندر بریت کی درخواست خارج کر دی. اور سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے ہادی نے ایک بات کی کہ میرے پہ چارج ہے کہ 2021 سے 25 سے میں نے کنائیونس کے ساتھ یہ پوسٹ شیئر کیا, اور جو میرا اکاؤنٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کی کریشن ڈیٹ آپ دیکھیں وہ ہے جنوری 2025. تو میرے خلاف چارج ہی گراؤنڈ لیس ہے. کوئی بھی مہذب ملک ہوتا, کوئی بھی اصل عدالتی نظام ہوتا تو وہ ادھر ہی ہادی کو بری کرتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر ہم پر پریشر بارہا ڈالتے جا رہے تھے, اور میں جج صاحب عدالت کو یہی بتا رہی تھی کہ جس طرح ہمارے وکیل ہیں وہ صرف ایمان اور ہادی کے وکیل نہیں ہیں, ان کے پاس ہزاروں سینکڑوں اور کیسز ہوں گے جن میں ہر روز وہ پیش ہوتے ہیں. اور جب آپ ڈے ٹو ڈے اس طرح ایک ٹرائل کو چلائیں گے جس کا پرچہ ہی 8ویں مہینے میں اس سال میں کاٹا گیا ہے, تو آپ ہمیں موقع ہی نہیں فراہم کرے کہ ہم اپنی ڈیفینس اسٹریٹجی صحیح سے بنا سکیں. جیسے ہی وہ وقفہ ختم ہوا میں نے اپلیکیشن دی اپنی بریت کی حد تک. متی صاحب میری اپلیکیشن تقریباً 30 پیجز کی اپلیکیشن ہے, اس میں نے بہت تفصیل سے ہر ایک گراؤنڈ کو ڈسکس کیا ہے. اوور 1000 پیجز کے اس کے ساتھ اینیکسچرز لگے ہوئے ہیں. لیکن جج صاحب انکاری تھے. ویسے تو وہ ساری ہماری درخواستیں اسی وقت سن کے اسی وقت خارج کرتے ہیں, لیکن وہ انکاری تھی کہ میں یہ درخواست نہیں سنوں گا اور اسٹیٹ کاؤنسل جرا کرے گا. تو میں نے اسٹیج پہ کہا کہ اسٹیٹ کاؤنسل کو میں جرا نہیں کرنے دوں گی, مجھے ان پر عدم اعتماد ہے. میں نے ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے بات, یہ آرڈر شیٹ کا حصہ ہے. لیکن اسٹیٹ کاؤنسل بضد تھا, وہ بار بار آگے روسٹرم پر اسٹیٹ کاؤنسل ہے جو آپ کی طرف سے پیش ہو رہا ہے. بالکل, لیکن اصل میں کس کی طرف سے پیش ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو وہ بار بار کہہ رہے تھے, اور جب وہ عدالت میں کھڑے تھے تو بڑے وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی نہیں آپ میری بہن ہیں. اگر میں آپ کی بہن ہوتی تو آپ جہاں سے آپ کو ڈائریکشن آ رہی ہے آپ مجھے 7 سال 14 سال کی سزا کروانے میں ہاتھ نہ دیتے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ ہر ملزم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے. تو یہ قانون کہاں سے آ گیا کہ اگر ملزم کا وکیل اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ریاست اپنی مرضی کا وکیل کر کے دے گی؟ بالکل یہ نہیں ہے, ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جب ہمارے اپنے پرائیویٹ کاؤنسلز موجود ہیں, ان کے وکالت نامے ہیں جوڈیشل فائل پر, تو کیوں اسٹیٹ کاؤنسل ہم پر امپوز مسلط کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہی ہونا تھا. آج وہ چاہتے تھے کہ 5 گواہان پر کہ وہ جرا ریکارڈ کریں اور کس طرح کے سوال پوچھیں. وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تو پرابلی پروسیکیوشن کے حق میں ہی سارے سوال جا رہے ہیں. جب آپ کی طرف سے ریاست کا مقرر کردہ وکیل وہ اس نے جرا کرنے پہ اصرار کیا تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں میں پیچھے مڑی, میں نے انہیں روسٹرم سے ہٹایا. میں نے کہا آپ نہیں آ سکتے, میں نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی ہوئی, آپ میرے کاؤنسل نہیں ہیں. تو اس سٹیج پر وہ رونے لگ گئے کہ جی جج صاحب دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پولیس کو بلائیں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ بچے ہیں, دیکھیں بچے لگتے بھی شکل سے بچے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات واضح بالکل الفاظ میں بتا دوں, سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل اسپیشلی اس طرح کی نوعیت کے کیسز میں جہاں 14 سال میکسیمم پنشمنٹ ہے, ایٹ لیسٹ کوئی سینئر ایکسپیرینس کرمنل فوجداری وکیل ہو. یہ جو بچہ ہے یہ ہمیں 14 سال کی سزا پر جو ہونے والی ہے اس پر وہ جرا کرے گا, اور آپ کی طرف سے پیش ہو رہا ہے. پھر ہوا کیا کمرہ عدالت؟ دیکھیں پھر ہوا یہ کہ جج صاحب نے آرڈر لکھوایا کہ انہیں عدالت سے باہر پھینکے, اور ہمیں پھر پولیس نے زبردستی گھسیٹ کر عدالت سے باہر نکالا. اور پھر اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل میں تھوڑی سی ہمت آئی کہ وہ واپس عدالت میں جا کر جس نے ڈائریکشن دیا اس کی ڈائریکشن پہ وہ عمل درآمد کر سکے. اور اس سے پہلے بھی ایک اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ ہوئے تھے, وہ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمیں نہیں پتا کہ شکیل جٹ صاحب کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, وہ ٹھیک بھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو انہیں نہیں دیکھا اس دن کے بعد کچہری میں, اور نہ وہ اس دن عدالت میں. اس دن ہوا کیا تھا کہ وہ اب غائب ہو گئے؟ دیکھیں ہوا تو یہی تھا کہ انہوں نے سچ بول دیا, اور سچ کی قیمت یہی ہوتی ہے کہ پھر آپ اس طرح آپ کے ساتھ کیا کہا کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے فائل نہیں دی گئی, مجھے صرف 15 سے 20 سوال دیے گئے ہیں جو آج اس
ڈیفینس کاؤنسل نے کیے ہیں. تو کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ 2 وکلا جو رول آف لا کے لیے لڑتے ہیں میں ان کے کیس میں اس طرح کی جرح کروں, فائل پڑھے بغیر, ان سے کنسلٹ کیے بغیر, سوال نامہ بنائے بغیر. ٹھیک ہے بہت. میں تقریباً 6 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ امریکہ آپ کے جو گانے گا رہے ہیں نا, اس کے پیچھے کچھ چکر ہے. مجھے شک تھا. ٹرمپ جس طرح کہتا تھا نا, ہمارے پسندیدہ فیلڈ مارشل, ہمارا پسندیدہ وزیر اعظم ٹنگو ماسٹر, میں پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ آپ سے کھیل رہا ہے. مگر آپ کی سمجھ میں کہاں آئے گا, آپ کو تو پروف چاہیے ہر چیز کے. یہ مل گیا پروف. امریکہ نے دکھایا رائٹ کا اور مارا لیفٹ پر آپ کے فیلڈ مارشل صاحب بھی چوتڑ کھجا رہے ہوں گے. اور یہ ٹنگو تو جلدی جلدی پیسے چرا رہا ہے, جلدی اس کے پارٹی کے لوگ سب پیسے چرا رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں ہے کیا کیا ہونا ہے. ان کو تو پتا ہے ان کا ایک دن $1 ملین کا ہے. جلدی جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچو, اس کے بعد نکل جاؤ. انڈیا سے 10 سالہ معاہدہ کیا ہے امریکہ نے. کیسے گالیاں دے رہا تھا مودی کو یہ. میں اسی ٹائم کہہ رہا تھا کہ یہ مودی کے ساتھ, یہ مودی کو گالی. اب دیکھیے آپ کے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, پورے گاؤں کے چودھری سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں تو آپ جا کے کسی لنگو فقیر سے دوستی کرو گے؟ ہم لنگو فقیر تو ہیں اس علاقے میں, اور کیا ہیں ہم؟ کرائے کے فوجی, کرائے کے ٹیررسٹ, جو چاہیے ہمارے یہاں ملتا ہے بھائی جان. اس نے امریکہ نے انڈیا سے 10 سالہ معاہدہ کیا ہے. اس کا مقصد سمجھتے ہیں آپ کا معاہدہ کہاں کرایا ہے؟ سعودی عرب سے. سعودی عرب آپ کے ایٹم بم چلانے کی اجازت دے گا. اور انڈیا کے پیچھے کیسے کون کھڑا ہوا؟ امریکہ. لڑ سکتے ہو امریکہ سے؟ فیلڈ مارشل صاحب چوتڑ کھجا رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ لیکن فیلڈ مارشل صاحب یہ نہیں سوچ رہے کہ 5 سال اور 2 سال کے چکر کو چھوڑ کر ملک کے لیے کچھ کریں. اس نے انڈیا کے پیچھے اس لیے کھڑا ہوا ہے, اب جب انڈیا پہ حملہ ہوگا تو وہ امریکہ پہ حملہ مانا جائے گا, اور اگر انڈیا پہ حملہ کرے گا تو امریکہ کی سپورٹ سے کرے گا. بڑی پٹائی ہونے والی ہے آپ لوگوں کی, بڑی پٹائی. 7-8 لاکھ جب بڑی والی فوجیں آئیں گی نا 3-4 ملکوں کی, پھر آپ سے پوچھیں گے ہم, پھر قوم لڑے گی. آپ تو پتلونیں چھوڑو گے اور بھاگ جاؤ گے. اچھا سر, یہ فیصلہ ہو گیا تو کب تک گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے؟ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ گورنر راج لگ رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں؟ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. بات یہ, میں نے تو آپ کو پوری ڈیٹیل بات بتا دی ہے. ٹھیک ایسی کسی پہ نہیں کیا, اس لیے آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ یہ تو کہتے ہیں صلح کر لیں, یہ کہہ رہے صلح کر لیں. کس کے ساتھ؟ میں نے تو نہیں صلح کرنی ہے نا. کس کے ساتھ؟ خان صاحب ایک سیکنڈ, کون صلح؟ اس ٹائم میم ڈیڈ لاک ہے نا, اس ٹائم ڈیڈ لاک ہے خان صاحب کے درمیان اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان. عمران خان کے 3 مطالبات ہیں. آپ سارے بچے کھڑے ہو, آپ مجھے بتا دو وہ کون سا مطالبہ اپنا چھوڑ دیں. ڈیڈ لاک اسی پہ ہی ہے نا. رول آف لا یہ چھوڑ دیں. دوسرا جمہوریت, فیئر اینڈ فری الیکشن یہ چھوڑ دیں. تیسرا جو ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن ہے وہ چھوڑ دیں. آپ کوئی بھی آپ اس کا پول کر لیں. پاکستانی عوام ان میں سے جو چیز چھوڑنا چاہتی ہے تو خود چھوڑ دیں. واپسی پہ کرتے ہیں جی. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ریما خان صاحبہ, میں بڑا کلیئرلی بتا رہی ہوں, ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے کل جب تک یہ ہمیں عمران خان نہیں دکھاتے. یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے, ہم اس کو استعمال کریں گے. انہوں نے مارنا ہے, گولیاں چلانی ہے, ٹیئر گیس کرنی ہے, جو مرضی کر لیں. یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ہمارا حق ہے. دنیا کا لیڈر ہے عمران خان, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور مجھے نہ بتائیں کہ جیلر کیا کہہ رہے ہیں اور
सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। मैम इसका मतलब कल धरना होगा वहाँ पर? आप धरना नहीं, मैंने आपको देखा, आप लोग इसको टर्मिनोलॉजी देते हैं, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए। और रात को भी जेल खुल सकता है, रात के 12 बजे। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा कानून है मुलाकात के इंतजार के लिए? मुलाकात के लिए, एक सेकेंड, मुलाकात के लिए हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती। ये अलीमा खान साहिबा, ये भारतीय मीडिया और खुसूसी तौर पर अखबार मीडिया, ये वही मीडिया है जिसने 2-4 रोज कबल बानी पीटीआई से मुतल्लिक जेल में ऐसी खबरें चलाई कि पूरे मुल्क में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो जाता तो फसाद मचता। ऐसे इंडियन मीडिया आप बिलीव कर रही हैं? मैं किसको बिलीव करूं? पहले आप मुझे बताएं कि हमें, पहले आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। सारे हमारा कानूनी हक बनते अपने भाई से मिलने का। अगर इनको इतनी फिक्र थी कि लोग, दुनिया की मीडिया क्या इनका तमाशा बना रही है, तो इनको मुलाकात करने देनी चाहिए। फैमिली को रोका क्यों जा रहा है? पहले आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें। आप इनसे नहीं जाके पूछ सकते? क्या मीडिया को इजाज़त है कि सरकार, ये जो हुकूमत है, इससे पूछ सकें कि आपने फैमिली को क्यों बंद किया? हम अपनी आवाज़ बिल्कुल ना उठाएं। आप हमारी आवाज़ बंद करके इमरान खान की आवाज़ भी नहीं, आप नाम भी नहीं ले सकते टीवी पे। आप खुद कहते हैं हम मजबूर हैं, तो आप मुझे बताएं कि फिर हम कहाँ जाएंगे जबकि हमें कानूनी हक अपना नहीं मिल रहा। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान की हमें कहाँ से खबर मिलेगी? आप मुझे बता दें। आपके पास कोई खबर है इमरान खान की? अगर आपके पास है तो हम मुझे दे दें, क्यों हमारे पास कोई खबर नहीं है। गंडापुर साहब ने तो खबर दी है कि इमरान खान साहब खैरियत से, साबित वज़ीर आला है, तो वो जेलर की जानिब से, फिर हुकूमती वुज़रा भी बता रहे हैं, जेलर की तरफ से आप बता रहे हैं जेल। आप मुझे बताएं, जेलर कह रहे हैं लेकिन इमरान खान से फैमिली मुलाकात नहीं कर सकती, कोई बंदा मुलाकात नहीं कर सकता। अगर इनको आसानी चाहिए थी, अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे फैमिली। ये बताइए तो होना नहीं चाहिए। मुलाकात का दिन है कल आपका, 2-3 हफ्तों से आप मुलाकात का कल दिन है का 2-3 हफ्तों से आपने भी धरना दिया, चीफ मिनिस्टर ने भी धरना दिया, और कल भी अगर मुलाकात नहीं की गई, जाहिर है फिर भी आप धरना ही देंगी वहाँ पे। लेकिन इंडियन मीडिया पे आपकी बहनों की अफेयर्स पे बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इस पर आप क्या कहें? किस चीज़ के लिए? देखें, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और इमरान खान एक इंटरनेशनल फिगर है। आप तो हमारी बात ही नहीं कर सकते हो। अगर आप हिंदुस्तान से, आपको इशू है कि हिंदुस्तान से बात ना करें, हिंदुस्तान मीडिया से, मीडिया तो लोगों के नुमाइंदे होते हैं। आपके सारे जो लोग हैं, वो कई लोग हैं जो मीडिया पे जाते हैं, इंडिया की मीडिया पे, और वहाँ हमारे लोग इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। वहाँ इतने मुसलमान रहते हैं जिनकी, उनकी भी उम्मीद है इमरान खान। और हम हर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे या आप सिलेक्ट करेंगे। आपके टीवी के ऊपर तो इजराइल की भी न्यूज़ आ जाती है, क्या उसके ऊपर किसी ने एहतजाज नहीं किया? क्या आप इजराइल की खबर अपने मीडिया पे दे रहे हैं, उस पर आपको कोई हाँ नहीं? और नहीं, वो मोदी की तो इनके साथ वैसे ही बहुत करीबी कुर्बत है। हम गवर्नमेंट के साथ नहीं बात कर रहे, हम कोई हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ नहीं बात की, हमने मीडिया के साथ बात की है। आप अगर आपसे बात करें तो आप खुद कह रहे हैं कि कितनी मजबूरियाँ हैं कि आपके ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ हैं कि नहीं आप खबर दे सकते। अगर इंडिया होगा, इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, दुनिया से हर जगह से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी आप बात करें, क्योंकि सबको इमरान खान की फ़िक्र है। आपको ये फ़िक्र तो है कि इंडियन मीडिया से बात की, और आपने इंडियन मीडिया की खबर अपने टीवी पे चलाई है, लेकिन आपको ये नहीं किसी को फिक्र कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। आपको अपने लीडर, जो दुनिया आपके लीडर का पूछ रही है, सारी दुनिया से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि एक गैर कानूनी इलीगली डिटेन्ड पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं अपने मीडिया के ऊपर कि अगर IMF के मुताबिक 5300 अरब, जो वो कह रहे हैं IMF की जो रिपोर्ट है कि उन्होंने, आप यहाँ से चोरी करके ले जाओ, वो बेहतर है।
لیکن اگر اچھا کام کرو، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاؤ، جو عمران خان کی ساری زندگی کی کوشش ہے، پھر آپ اس کے اداروں کے پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ عمران خان کا نام ہے اور میں بہانہ ہوں۔ اسی طرح جو یہ کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے پاس عمران خان کا پیغام دیا، لیکن یاد رکھیں جو عمران خان نے ہمیں پیغام دیا تھا اس وقت میڈیا بھی موجود ہوتی ہے وہاں پہ جیل کے اندر، اور ان کو بھی عمران خان نے میسج دیا تھا، تو تھوڑے میسج انہوں نے پہنچایا ہوگا، تھوڑا میسج میں نے آپ کو دیا، لیکن یاد رکھیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالنا ہے۔ اب یہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کون سے طریقے سے۔ پروسیکیوشن کا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ہی ججمنٹ، کیونکہ جب اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں بغیر جج کے حکم کے، کیونکہ آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، تو میں تو کہہ رہی تھی، میں تو فیصل ملک کو کہا تھا آپ کیوں جج کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ جو کیا وٹنسز ان کے لیے میں پیسے بھر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ آپ ان کے پروسیکیوشن نے کہا ان کے پیسے بھرو 10,000 روپے کہ ان کا ٹائم ضائع ہوا ہے، تو میں نے کہا میں ان کے پیسے بھر دیتی ہوں، میرا اکاؤنٹ تو کھول دیں، میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے وہ کھول دیں، میں پیسے بھی بھر دیتی ہوں۔ دوسرا میں نے کہا اگر یہ اپلائی کرتا ہے، دیکھیں جو قانون ہے نا یہ سلیکٹیو نہیں ہو سکتا، ججمنٹ سلیکٹیو نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ ان کو پیسے، ان کا ٹائم ضائع ہوا ہے، ان کو پیسے بھرے جائیں، تو وہ باقی پاکستانی عوام جو ہزاروں کی تعداد میں عدالتوں میں ہم سمیت، میری بہن سمیت اور ہزاروں لوگوں کے سمیت ہم عدالتوں میں آتے ہیں، کبھی پروسیکیوشن بیمار ہو جاتی ہے، کبھی پروسیکیوشن نہیں آتی ہے، کبھی گواہ تو خیر پوائنٹ ہی نہیں آتا، آئیو نہیں آتا، فائل نہیں آتی۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا پچھلے 2.5 سال سے ہر دوسری عدالتوں میں اسی طرح ہی چل رہا ہے، جب کیس چلانا ان کو آرڈر آتا ہے کہ کیس جلدی سے چلا دو، اس کو سزا دینی ہے، سزا لکھی گئی ہے، میرا خیال ہے 5 سال ہوگی، کیونکہ 5 سال دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ خواتین کو 5 سال ملتی ہے، مرد کو 10 سال کی، ان کے پاس وہ 5 سال کی سزا، مت ٹائم ضائع کریں، وٹنسز کا بھی جو سزا لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں نے عمران خان کا پیغام میڈیا تک پہنچایا تھا تو سزا دے دیں۔ بالکل میں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا، عمران خان نے، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کیا پیغام تھا جس کے لیے مجھے سزا ملنی ہے۔ عمران خان کا پیغام تھا بارڈر آ گیا، بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں، آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو۔ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، آپ کو۔
बिजली का बिल बिजली बनकर बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। बाजवा साहब, आप इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। जवाब आपको देना होगा। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर उदासी है, वीरानी है, परेशानी है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। आटा और चीनी चोर अवाम के सैकड़ों अरब रुपए लूट कर चलते बने और हुकूमत ने कीमत काबू में लाने के लिए कुछ नहीं किया। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। जवाब भी आपको देना होगा। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। हाई जैकर कहना है, जरूर कहिए। नवाज शरीफ के असासे जायदाद जब्त करनी है, जरूर कीजिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने हैं, जरूर बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। नवाज शरीफ आपके वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा इंशाअल्लाह। पीडीएम तुमसे वोट को इज्जत दिलाकर रहेगी इंशाअल्लाह। गुजरांवाला वालों, मौलाना फजल रहमान वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। बिलावल जरदारी भुट्टो वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। महमूद खान अचकजई वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। साजिद मीर, डॉक्टर मालिक, जहां से जमालदीनी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। मियां इफ्तिखार, अवैस दुरानी, अहमद नवाज जदून, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। और गुजरांवाला वालों, आप भी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। क्या गुजरांवाला वाले इस जदोजहद में मेरा साथ दोगे? पीडीएम का साथ दोगे? मैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। एक इंटरव्यू जो उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट प्रभु चावला इंडिया टुडे के लिए, मैं वो क्लिप सुनाना चाह रहा हूं और फिर ब्रेक के बाद सवाल करूंगा गौर खान साहब से। लेकिन क्लिप आप ब्रेक से पहले ही देखिए। ये तो कहानियां ये जर्नैल बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वजीर आजम को ये गिरफ्तार करते हैं,
तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। पाकिस्तान तो मजाक नहीं है, इन जर्नैलों ने मजाक बना दिया है। फौज का काम है बैरिक्स में रहना, फौज का काम है पाकिस्तान के फ्रंटियर्स को डिफेंड करना, फौज का काम है अपने प्रोफेशनल मामलात को देखना। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लें और उसको जेलों में बंद कर दें, उस पर झूठे मुकदमे बना दें। फौज का ये काम नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को एक घर की बांदी बना दे। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे और कभी वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। तो ये तो सब इन लोगों ने मजाक बनाया है पाकिस्तान को, और जो कि मुझे भी बहुत महसूस होता है। बैरिस्टर गौर खान साहब, आपने ब्रेक से पहले नवाज शरीफ साहब के एक इंटरव्यू का क्लिप सुना जिसमें वो प्रभु चावला को ये कह रहे हैं कि फौज का ये काम नहीं है कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करे और उसमें मुकदमे बनाए, और इन जर्नैलों ने पाकिस्तान को मजाक बना दिया है, जमहूरियत को एक घर की बांदी बना दिया है। आप नवाज शरीफ साहब से इत्तेफाक करते हैं? देखिए मीर साहब, इसको बिगाड़ा इन्होंने रफीक कारन ने, और इनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि ये कोयटा गए थे। चलिए ये बताएं कि इस ब्रीफ केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे कौन से? ब्रीफ केसेस की जो बात हमने सुनी भी, आप भी आज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कायदे आजम की तस्वीरें थी। यही आप सुनना चाहती हैं हमारे मुंह, तो सब कहते हैं, एवरीबॉडी सेज। शाह साहब, क्या आपको नहीं लगता कि एक चीफ जस्टिस की हैसियत से जो आपकी फाइट थी विद नवाज शरीफ एंड द आर्मी, तो वो एक पूरा एक इनैक्ट हो चुका था जूलियस सीजर का केस, वे यू स्टैब्ड इन द बैक बाय योर ओन मैन। 6 माह रह गए थे आपके रिटायर होने में, आई बिलीव। 6 माह भी आप ज्यादा कह रही हैं, मैं समझता हूँ 3 माह रह गए थे। वो बात ये हुई थी कि उन्होंने काफी कुछ कहा। नवाज शरीफ ने एक हमारे साथ मीटिंग की थी उनके घर में, वहां पे मजीद निजामी साहब मौजूद थे और उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। तो ये किताब में भी उस बात का जिक्र है कि उन्होंने कहा था, शाह साहब आप कब रिटायर कर रहे हैं? मैंने कहा 4 महीने के बाद। तो बोला आप हमारे साथ अगर मिल के काम करें तो हम आपको, तो अभी आपकी पोजीशन है उससे ज्यादा पोजीशन में गवर्नमेंट में लेंगे। मैंने कहा आप क्या पोजीशन में लेंगे? वो तो बात इट वाज ऑब्वियस, वो ही वाज ऑफरिंग प्रेसिडेंटशिप। मैंने कहा मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? बोला नहीं, आप जो केसेस हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो आप नहीं सुने। मैंने कहा मैं क्यों ऐसा करूं, मैं सुन रहा हूँ केसेस, और मैं अगर ऐसा करूंगा तो आप क्या करेंगे? बोला वो बाकी जजेस से तो मैं खुद निपटूंगा, आप फिक्र न करें। यू जस्ट डोंट हियर दिस केसेस, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। दिस वाज व्हाट हैपेंड बिटवीन अस। उसके बाद ये काम असाइनमेंट जो है ये रफीक कारन को दी गई थी। सच्ची दस बेदर्दा कदी याद की कई अखा राज के रोया जिंद सद में सह गई पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। आपने खोते को सर पर क्यों रखा हुआ है? अगर उसको नीचे उतारा तो ये लंदन भाग जाएगा। Tell our viewers, if you had social media today, what message would you send to the nation? I would post one message every day. Here's my first question. If Pakistan's leadership was in your hands today, what would be the very first decision you would take? First thing I would do is fix the system. This nation doesn't lack resources, it lacks discipline. And I would place the law above everyone, and anyone who violates it would face immediate accountability. Sir, you mentioned discipline. How should today's youth deal with this problem? I would tell the youth only one thing. Your success must be bigger than your excuses. Today's young generation is trapped in distractions. I would give them a balance of skills, education, and character building. Sir, what do you think about today's political leaders? Sorry, I do not target individuals, but I would say one thing. Leadership is not the name of a seat. It is the name of responsibility. Anyone who cannot handle responsibility does not deserve leadership. Sir, if you don't mind, tell our viewers, if you had social media today, what message would you send to the nation? I would post one message every day. Nations do not rise through speeches. They rise through work ethic. I want an honest answer. If you look at today's Pakistan, would you feel proud or disappointed? I would not be disappointed.
because I never lose hope. Yeah. But I would say this clearly. Pakistan has tremendous potential. But potential only becomes reality when the nation works. This country can still reach the heights it was created for. All right, sir. One last question. Give the youth a message that can change their lives. Your life is your responsibility. If your vision is small, your life will remain small. Learn, work hard, and become the strength of Pakistan. लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूही के तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कर कर धड़केगी।